میرے آرام علاقے امام الانبیاء سید الانبیاء سرکار الانبیاء پورے محتشم حضور آقا اعلان کا نجوانا کا مدنی کاردار سونے ماہی سونے محبوب بدوار کے چہرے والے بندیان کی سوئی اصلہ والے آمین دیا قبلہ والے نجوانا کا حل کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدسہ مہاجرہ منورہ فارغہ حاجیہ درود و سلام کا نذرانہ یقین کرنے کے بعد میرے آرام میں بہت ہی پیارے مصطفیٰ کریم کی نوازہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یاد اندر شمشیر عرض کرنے کے بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور بزرگوں قرآن شریف کا تقریباً آج اس کا امام مبارک ہے جس کے اندر تسی اور میں مل بیٹھ کے آپ کی جان کے اندر تذکرہ کر واسطے اور سنن واسطے آنا دعائے اللہ تعالیٰ سانو انہاں دی محبت کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز ساتھیوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت نے جنہاں کو حضور نے اپنے کندھیاں پہ چڑھایا ہے سبحان اللہ حسین وہ نے جنہاں کو ماں نے لوریاں دے کے سلایا بھی ہے قرآن پڑھ کے لوریاں دیا حسین وہ نے جنہیں واسطے جبرائیل جنت میں جوڑا لے کے آ جاتے حسین وہ نے جنہاں واسطے نبیوں کے تاجدار اپنے اوپر چھن کے حسین کو اپنی گود میں لے لیتے حسین کی شان یہ ہے حسین کا مقام یہ ہے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا میرے محبوب دی اہل بیت کے لیے ہر کچن کو ہر غلاظت کو ہر اس غلطی کو میرے نبی دی آن پاک ہوئی ہے میرے نبی دی آن مطہر ہوئی ہے میرے نبی دی آن پکیزہ ہوئی ہے فرمایا میرے نبی دی آن منورہ ہوئی ہے سبحان اللہ اور فرمایا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا تذکرہ کرنا آپ کے ذکر کے اندر اور آپ کی یاد کے اندر ایک آسم آرام میری سنت ہے سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے جدو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر تھی حضور علیہ السلام کے کھانے سے آنسو آ گئے فرمایا اے میرا حسین میری دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین کو وفیت عطا فرما دے گا سبحان اللہ دین کو قوت دے گا دین کو طاقت دے گا اے حسین کو دے جب بہتن تن کربلا اندر شہید کرا کے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ دے رو کر کے اور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے رب کی بارگاہ خرچ کر کے اے اللہ میں نانا مصطفیٰ وقت ہاں اور میں اپنی جان کی قضا کی کے بغیر بجائے کربلا کے اندر آ کے اپنا تن من دن سب ایک راہ قربان کرنا چاہے آئے سبحان اللہ امام علی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے آپ مدینہ شریف تو نکلن گئے
تراضی پیش کی تھی اور سلامی عرض کی تھی. پھر آئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مدارے پر بات ادا کے حاضر پیش کی اور سلامی آخری سلامی کی، جس میں آپ مدینے میں سے پوچھ کر کے آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. خط آئے کوفے کے اندر حضرت حسن بن عقیل نے خط بھیجے، فرمایا کہ یہ لوگ بڑے بڑے مرتکب نے اور بہت بڑے بنجان کرتے اور بہت بڑے تابعدار انسان دیکھ چکے سن. اور جس میں خط لکھا گیا آپ خط وصول ہوئے اور فرمایا کہ میں حکومت نہیں اور آپ مدینے سے نکل کے مکے کی طرف روانہ ہو گئے. جس میں ایک اپنا ساتھیا جس نے مدینے کے اندر نکلیا ایک قافلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نال حضرت سیدہ زینب بھی نے، سیدہ سکینہ بھی نے اور محمد بھی نے، حضرت قاسم بھی نے، حضرت عباس علمدار بھی نے. اور فرمایا جو قافلہ مدینے سے نکلیا نا سیدہ سورہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی خدمت عرض کر دیا، بابا جلدی میری آخری مل دے دے اپنے میرا کو مل دے علی اکبر کو مل دے علی اصغر کا پیار سے کر دے سیدہ سکینہ اپنے کردار کو کرے مل دے. بابا جی پھر بتائے کون علی اصغر واپس مڑ کے نہیں آؤں گے، علی اکبر مڑ کے واپس نہیں آؤں گے. فرمایا اور محمد واپس مڑ کے نہیں آؤں گے، عباس علمدار مڑ کے واپس نہیں آؤں گے، حضرت قاسم مڑ کے واپس نہیں آؤں گے. جی بھر کے اپنے میرا کا پیار سوال کر دے، اپنے میرا کا محبت کر دے، چہرے کو تک دے. تنکم تو بعد اجازت ہوئی، الوداع کیتا گیا، کام کر تو الوداع ہویا اور مکے کے اندر روانہ ہویا. اور راجہ احمد سویرے ایک اپنا مدینے میں جو نکلیا، مدینہ نکل کے مکے کی حدود تک آیا. بڑا جانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مڑ کے مدینے کے طرف دیوار کرتے سیدہ سورا مدینے میں کھڑیاں ہو کے بار بار دیکھ لیا نے کہ اپنے دین والی اکبر کو تکلیہ نے کہ علی اصغر کو دیکھ لیا نے اور بابا کی خدمت چھت کر دیا ہے. بابا جی علی اکبر میرا دین چل جائے، علی اصغر 6 مہینے آنے انہاں کو تسینا لے کے چلے ہو. علی اکبر میرا لالا کر چلو مدینے جو نکلو چلو میدان کربلا میں جاؤ اور ان کے لیے میری صورت میں یاد رکھے آئے بھولیا دینا میں تھوڑے تھے انتظار کرتی ہوا گی. علی اکبر جاتی بری میرا لالا کر کہ میں اپنی ہمشیر صورت ہوں میرے واسطے ضرور آگا روایت ہے میرے پر وعدہ کرا تقریر کرنے کی صورت ایک راجی بن کے علی اصغر کو بھی ملنا، علی اکبر کو بھی ملنا اور محمد کو بھی ملنا، حضرت عباس علمدار کو بھی ملنا، حضرت قاسم کو بھی ملنا. نی صورت تیرے کسے دین میں واپس نہیں ہونا. اے صورت جی بن کے اپنے بھی علی اکبر کو بھی ملنا، علی اصغر کو بھی ملنا. فرمایا نی صورت پریشان ہو میری ہمشیر میری بہنیں بہنہ کے برابر میں بڑے رشتے بڑے تکلفانہ انداز میں آرم دینے. فرمایا خدا میں میرا تیرا وعدہ کر کے جاؤں گا ایک بڑا والے کو ضرور وفا کراؤں گا. سبحان اللہ. فرمایا سورہ جتنا وعدہ کیتا ہے ضرور مل گا. ایک بڑا میدان کربلا جو واپس آؤں گا اور تقریر کر رہی سورہ جی بھر کے اپنے علی اصغر کو دیکھ لائے. پھر دل میں خیال آیا 6 مہینے کا دین علی اصغر ہے. ابا جی شہبانوں ماں ایک بار علی اصغر کے گود میں کرو دوبارہ واپس اپنی گود میں چلے آ جاؤ. سیدہ
سبرا نے اپنی گود چلا کے کبھی اپنے دین کا رخسار ہونا چن دیا ہے، کبھی اپنے دین کے ہوش ہونا چن دیا ہے۔ سبرا اپنے دین کا واجہانہ تواجلال آپ جلال پیار دیا کر دیا ہے، مگر تقدیر کہہ رہی کہ سبرا یہ آخری دیکھتا ہے، تو آخری دیکھتا اپنے دین مل جائے، پھر علی اکثر نظر نہیں آئے گا، پھر علی اکبر بھی نظر نہیں آئے گا، پر تو نام تک بھی رہ جائے گی، پر علی اکبر بھی نہیں ملے گا، علی اکبر بھی نہیں ملے گا، اور محمد سیدہ جان اپنے خدا پترہ لے کے آئے گا، فرمایا اس وقت اے محمد میرے کرنے کے شرارے خودی سیدہ ملا لے کے نہ لگو، فرمایا ہاں ایک نال جان لگے، اور محمد لال جس میرے قریب کی طاقت آیا ملیے گئے، فرمایا اجازت دیان میں نام کینا گیا، جس نے مدینے جو کافرہ نکلتا چکے نکلتا جس میں مکہ کو مکرمہ کی حدود میں داخل ہو جا، سبرا فرمانیہ نے جنی دیر تک میرے کافرہ میری آنکھاں کے سامنے میرے نظر ہونا لے آئے، میں بار بار اس کافرے کو دیکھ نہیں رہی ہوں، اور میرے بیانہ کافرہ جا رہے آئے، اور میرے بابا حسین کا کافرہ جا رہے آئے، اور میدان کربلا میں کافرہ جا رہے آئے، فرمایا کافرہ جس میں ان کے بھی حضور کے اندر داخل ہویا، فرمایا اجازت ملی گئی، کیا کیا فرمایا اے حسین خط آ گئے، میرے میدان کربلا کوفے کے حالات بہترین ہے، آپ تلقی کوفے کے اندر تشریف نہ کیا نہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا اندر فرمانا نہیں، لیکن صحابہ نے روکا کہ حسین سے اسی میدان کربلا اندر نہ جاؤ، لیکن روکنے کے باوجود بھی حسین رکے نہیں، بولو حسین رکے نہیں، صدقے اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میدان کربلا میں چھوڑ کے کافرہ جا رہا، فرمایا سیدہ نے فرمایا روکو، جان کے لیے مٹی بجائے ہاتھ سے مٹی پک رہی، کہہ لگے یہ میدان کربلا ہے، فرمایا اتھی تیرے نسل کا کرو اتھی بنا لو، ایک میدان کربلا ہے، ایک میری آخری آرام کا ہے، فرمایا تیرے رات دے گئے، تیرے نسل کا دیتے گئے، اور حاجی کو کہیں کے اندر ایک سویرے جاتے رہے، میدان کربلا تک پہنچے، فرمایا میدان کربلا تک پہنچے، جس ویلے جب محرم ہوئی، پھر چلتے چلتے سات محرم ہوئی، سات محرم کو دیدیا ہے، پھر شہداء کربلا میدان کربلا آدم شہود پانی منتا دیتا، دل 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 آئے کوئی سمجھیا خوشب زبانہ، دل 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 آئے کوئی سمجھیا خوشب زبانہ، میرے بازیاں جوانا بد بد جانا دیا، فرمایا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تیرے صدقہ کرو، ستویں محرم بھی گزر گئی، اٹھویں محرم بھی آئی، رات ہوئی، فرمایا قرآن پڑھ لو، فرمایا نماز پڑھ لو، اللہ کے دین کی تبلیغ کر لو، رات ہوئی، اٹھویں رات بھی گئی، اٹھواں دن بھی گزریا، اب نامی کی رات آ گئی، نامی کی رات آئی، وہ تو اسرار ہے، یہ تو انکار ہے، وہ تو بار بار کہہ رہے میرے ہاتھ سے بیعت کر دو، یزید کی بیعت کو مان لو، فرمایا نانا میں یزید کی کتیا بھی بیعت نہیں کرانا، اے ہاتھ ہو گئے تیرا نانا مصطفیٰ کے ہاتھاں دے وچ ہاتھ آئے ہوئے، سبحان اللہ، جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھاں دے وچ ہاتھ آئے، سر نامی رات آئی، ایک کو دوسرا ایک لوگی نے کہا آپ نے فرمایا ارے یزید کی کتیو صرف ایک رات کی مہلت دیتے ہو، کیوں میں اس رات تک رکھنوں چیز بھر کے نالے راضی کرنا، نالے نام پر نوری عبادت کرنا، سبحان اللہ، اللہ جانا جس میں امام علی مقام امام حسین نامی رات آئی،
پھر نامی علی بھی گزر گیا 10ویں کی رات ساری رات گزری امام علی کو کل امام حسین نے ساری رات قرآن پڑھا اور جب امام حسین کو نظر آ جائے امام حسین کے اندر نظر آ جائے جب حسین کا نازل آ جائے کبھی بہت دیگر نہ میرے امام علی مقام دی کوئی نماز پڑھا ہے اپنی زندگی میں کوئی نماز پڑھا کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات امام علی مقام نے قرآن نہیں پڑھا فرمایا ایک رات کی مہلت دے دیو رات ہوئی آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا فرمایا جبین اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ساری رات قرآن پڑھائے صبح کا ٹائم ہوا جب جنت بولے آپ نے آواز دی علی اکبر اٹھ میرا بولتے جنت بھی آواز آنے لگ پہ علی اکبر چلو ایک بڑا نام پڑھ لے مجھے پتا ہے آج 10ویں رات پیارا ہے علی اکبر وہ اذان میں اذان سنا دے جبھی مدینے کے اندر میں وہ اذان سنا دے سبحان اللہ علی اکبر تھے فجر کی اذان پڑھی صحابہ اٹھے اس کے نماز فجر ادا کی تھی امام حسین نے امامت فرمائی اور صحابہ نے نماز ادا کی تھی کچھ ویلا گزر گیا ادھروں پیغام بھیجا گیا حسین کے بیعت نہیں کرے گا حسین کے بیعت نہیں کرے گا اگر مقابلہ کرنے سے حسین تیار ہے کچھ وقت گزریا صحابہ آئے حضرت بہادر تکبیر کو کانو اعلان جنگ ہو گیا جس وجہ حضرت ہوتی قربان ہو گئی بہادر تکبیر کو کانو صحابہ سویرے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا گیا کچھ ویلا گزر گیا حضرت امام علی مقام امام حسین اپنے کمرے کے اندر اپنے خیمے کے اندر بیٹھے بڑے راحت اور بڑے سکون کے ساتھ اور قرآن پہ پڑھنے لگے قرآن پڑھنے تھوڑی دیر گزری دروازہ کھٹکایا گیا دروازہ سے کھڑ گیا آواز آئی کون ہے الفیدی چاچا جی میں قاسم امام حسن کا بیٹا آیا سبحان اللہ امام حسن حضرت امام حسین کے بھائی نے اور حضرت امام قاسم امام حسن حسنہ دو بھائی نے جن حسن حسنہ سے حسن حضرت امام قاسم امام حسین کی اولاد ہے اور امام حسین کی اولاد کے لیے حضرت امام علی اکبر علی اصغر کے امام سے اولاد ہی انہاں کی اولاد کے لیے وہ حسین کے حسینی اولاد ہے انہاں نے جو نسب چلیا ہے وہ حسین اور حسینی انہاں نے جو نسب چلیا حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کی آل اور فرمایا سویرے حضرت امام علی حضرت امام قاسم نے دروازہ کھٹکایا امام حسین اندر قرآن پہ پڑھ رہے تھے آواز آئی کون ہے عرض کی چاچا جی میں قاسم دروازہ کھولا فرمایا کی کرتے عرض کی چاچا جی مینوں اجازت دو میں میدان کربلا اندر جانا چاہتا ہوں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں فرمایا پتر نہیں گئی تجھے میرے بھائی کی نشانی ہے توجہ میرے والا کھڑا فرمایا پترا تجھے میرے بھائی کی نشانی ہے میں نشانی گوانا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا اے امام قاسم کو میدان کربلا اندر جائے تھوڑی دیر گزری امام قاسم نے کر کے اندر طویل کھولیا کھول کے طویل کنجر پہ دکھایا حد کی طویل پڑھ کے اس نے لکھیا پڑھیا طویل نے لکھیا کہ اے حسین میرا پتر قاسم دیا ہے یہ نبی قبول کر دیا ہے یہ نبی شہادت خطبہ ادا کر مار کے میدان کربلا میں جان دیا ہے پر اس میں نے لکھیا فرمایا پتر تو میرا حسین تو میرا قاسم میرے حسن کا ہم سے پڑے جب میں تینوں میں نام میں میرا دین نظر آ جاتا ہے جب میں تینوں میں نام میں میرا دین حسن نظر آ جاتا ہے میں حسین
جڑا بچہ ہے وہ ایک گھر کا بچہ جڑا وہ شیر جوان ہے جب میدان میں چاہ جاتا ہے کہتے ہیں جب قاسم میدان میں چاہے ہاتھ میں تلوار پکڑی للکاریا کے دنیا کو للکاریا کوفیہ کو فرمایا اوے کوفیہ آؤ علی کا پتی علی کا پوترا میدان کربلا کے اندر کوئی ہے مقابلہ کرنے والا حضرت کے لگا میں نہیں پر مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بچے بھی چھوڑنا اور راجا امام قاسم نے جس ویلے تلوار نکالی تلواریں ایسی جس ویلے نکالی فرمایا اور یزیدیوں آؤ وہ مقابلہ کرنے والا حضرت نے اپنے چھوٹے سارے چھوٹے بچے کو چھوڑیا کہنے لگے جا تو میرا مقابلہ کر اجے مقابلہ کروانے کے لیے آیا سیدھا آیا امام قاسم نے تلوار چلائی گردن جسم تو جلا کر دی گردن تیرے بیٹھا کدھر پیا پھر دوسرے بچے کو بھی چھوڑیا کہنے لگا جا تو بھی جا اللہ اپنے 4 بچے لے کے اس میدان میں لگ گیا اور قربان جہاں حسین کے بھتیجے کو جہاں سامنے آیا ہے اسے نہیں چھڑیا علی کی تلوار دکھا دی رہی ہے سبحان اللہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پہلے پتر نے واسر جہنم کی دعوت دی دوسرے نے واسر جہنم کی دعوت تیسرا آیا جوان اور بھی واسر جہنم کی دعوت چوتھا پتر کی گردن کاٹ دی چوتھا حضرت امام قاسم نے تھوڑا بڑھایا پھر خیمے اندر آئے خیمے اندر آ کے دروازہ کھٹکایا چاچا جی میرا مقابلہ دیکھے آجے میں کہیں دے آنا میرے شاباش دیو میں تمہارے قرآن دین واسطے آیا ہوا قربان جہاں علی کا قلبی کیا در ہے علی کا قلبی کیا در ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ فرمایا امام قاسم دوبارہ آئے خیمے اندر آئے خیمے اندر جا کے آدمی دی چاچا دی میری لڑائی دیکھی ہے فرمایا پتر کا لڑائی دیکھی ہے میں بار بار تیرے ول تکتا لیا ہوں میرا بھتیجا آج نماز دے کے آئے آج میدان کربلا دے میدان کے اندر گیا ہے قربان جاواں آپ پھر جس ویلے آئے آپ اس خیمے میں آپ پھر میدان کربلا میں سواری سے سوار ہو کے جا کے للکارے آواز کی کوئی ہے کوئی ہے یزیدی قاسم کا مقابلہ کروانا حضرت کے 4 پتر پہلے والے نے واسر جہنم ہو گئے وہ حضرت خود آیا تلوار لے کے آیا کہنے میں اگر جنگ بخارت کھنوا لگا میں بڑی جگہ نہیں آئے پر میں جانا دیکھا قاسم کی جنگ کو مقابلہ کروانا ہے اور قربان جہاں جس ویلے حضرت قاسم کے کول وہ حضرت آیا آپ نے ایجر سے تلوار نکالی ہے تلوار پکڑی وہ میرے زمین سے تھوڑا جا پیار کیتا حضرت قاسم نے انہوں نے تلوار ماری سر تن کو جدا کر دیتا ہے سبحان اللہ دوسرے بھی مارے گئے خود بھی مارے گیا عمر بن سعد نے یزیدیوں کو آواز کی اور یزیدیوں ایک بچہ نہ سمجھو ایک جگہ میں علی تھا بولے ایک جگہ میں علی تھا ایک بچہ نہ سمجھو ایک چھوٹا نہیں کہنے لگے جب باہر ہمیں حملہ کر دو یزیدیوں نے کوفیہ میں ایک قافلے کی شکل چاہ کے حضرت قاسم جو تھے باہر کرنا شروع کر دیتے کہتے تھوڑے سے سوال لیا یا تو تین لگے حضرت قاسم زمین میں تشریف لے آئے جو زمین پہ گرے تو جب باہر بنا یزیدیوں کو کوفیہ نے حملہ کر دیتا پھر فاصلے اور پھر کوفی نے بولا گیا حضرت قاسم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا یزیدیوں کا نام پڑھو کہتے ہیں حضرت قاسم جس ویلے پیر الگ ہو گئے بازو الگ کر دیتے گئے بڑا ماریا لیکن الگ الگ کر دیتے گئے خیمے اندر لوگ دیکھنے والی سیدہ سکینہ اپنے پاپے کو کہہ دیا ابادی میرے لگتا ہے کہ قاسم اللہ کی پاک بارک پہنچ گئے
سبحان اللہ. حضرت قاسم شہید ہو گئے تھے. حضرت امام حسین نے جو کربلا دھیان ماریا جلکارے آواز کی رک جاؤ. آپ کے کمر مبارک پہ کپڑا لی چادر آپ اپنے کو دے سر کہتے ہیں چادر لے کے گئے یزیدیاں بلکایا فرمایا ذرا رک جاؤ. حضرت امام قاسم دے تم دل پڑے ہوئے یزیدیاں نے کر دیتے اور اپنا کپڑا بچا کے سارا ٹکڑے کٹھے کر کے آپ اس میں لے کے خیمے اندر آئے. سیدہ سکینہ بھی آہوداری کی قربان جاوا حضرت امام حسین کے جذبے کو حضرت امام علی مقام کے حوصلے کو قربان جاوا اکھاں دے سامنے داشا دیکھ کے بھی پھر یہ آگیا ان اللہ مع الصابرین. فرمایا ہے حسین کو کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. یہ جب محبت نظر پلو کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. وہ دیر حسین سے زینب بچھڑ گئی. سبحان اللہ. حضرت امام علی مقام امام حسین نے حضرت قاسم کے لاشیں لے کر کے کندھے پہ پایا لے کے خیمے اندر آئے. خیمے اندر آ کے اس ویلے آپ کا لاشا مبارک رکھیا قربان جانا لاشا رکھیا سیدہ زینب سیدہ شہربانی نے رکھیا خیمے اندر بحرام بھی پایا. سیدنا سیدہ سکینہ سے رکھیا فرمان لگیا قاضی اساں دے قاسم صحیح سلامت چلیا سی اپاجی کی جا کے آیا دیکھ قربان جانا حسین کی آنکھاں وچوں ایک آنسو بھی نہیں آئے. جذبہ بڑا متحدث رکھے آئے. فرمایا میں رب دی رضامت کے میدان کربلا کے درمیان قربان جانا ایک امام قاسم نے شہید ہوئے اور محمد بھی آئے تے قربان ہو گئے. حضرت عباس حرمدار پانی لے کرتے تھے. آپ نے دونوں بازو میں سجا بازو قلم کر دیتا گیا پھر کھپا بازو بھی قلم ہوا. فرمایا سارے دونوں بازو قلم ہوئے اور پھر بھی امام حسین نے صبر کے دامن نہیں چھڑیا. صبر کی تلقین بھی کی دیئے. صبر کی تلقین کرنے کے بعد جس ویلے ہدایت آیا علی اکبر بھی قربان ہوئے. علی اکبر اس ویلے میدان کربلا اندر جان لگے. باپ نے کیا پترا میں نے تلوار حیدری پکڑانا تلوار پکڑائی. اول ساتھیوں اور محمد بھی قربان ہوئے. پہلے وہ قاسم جدو قربان ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. فرمایا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی پاک بارگاہ جس میں آپ کی جان کا نذرانہ پیش ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑی دیر گزری حضرت امام حسین پھر قرآن پڑھ رہے. سبحان اللہ. جڑا قرآن جڑا حسین کی محبت اپنے دل سے بھرائے. فرمایا ایک آنسو بھی حسین کی محبت رچ کے گیا. فرمایا میدان کربلا بھی لگا آئے گا جب میدان محشر لگا ہوئے گا. حضرت امام حسین کی یاد ایک آنسو بہار ڈالیا تیرے بازو کو پکڑ کے حسین تیرے میدان کربلا کا معائنہ بھی کران کے لائے جنت کی زیادہ مقام بھی ادا کے لے سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر گزری اور محمد آئے جنہوں نے عمر ایک دی 10 سال عمر ہے ایک دی 8 سال عمر ہے. فرمایا خیر اب آج کی موقع
بہن کی گود خالی ہوئے اور محمد نے آواز کی مامون اسی یہاں اللہ نجات قربان محمد نے آئے اجازت ہے دی جائے کچھ وقت دنیا اجازت نہ ملی سیدہ زینب اپنے گرخے کے اندر اپنے دونوں بچے نور محمد نے لے کے حضرت امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں پیش ہو گیا اور ایک کہتے لایا نے حج کی کہ میرا جس ویلے پہل سیدہ زینب نے ایک بار بھی رکھیا امام حسین آپ کی آنکھاں وچ آنسو آئے کہنے لگے بھی زینب اج نبی تیری عقل سنیا ہے لیکن تو بھی رکھے کہ کوئی سننے والا تیرے نظر نہیں آئے گا سبحان اللہ سیدہ زینب جس ویلے کوفے کے اندر میدان کربلا کے اندر خیمے کے اندر اپنے دو بچے لے کے امام حسین کی خدمت میں گئی نا کی گئی جب برابر دے اٹھا ویلا آئے نا تے پہلا سچا دنیا نے پہلا تے ویلا دے نال بڑے بڑے نال تھے اور بڑے دکھ بھریاں گلاں بھی کرتے رہی تے پہلا قربان جاواں میرا والے دیو پہلا والے دیو تے پہلا دروازے اندر داخل ہو جاواں پیر جانے دے نال بھی بہن کو لے جاواں اجال حسین دے کر کے اپنی بہن کے گول لے کے رابو نیاز کی گلا کرتے ہیں بڑیاں بڑیاں محبتانہ عطا کے نال گلا کرتے ہیں پر کہنیاں نے دینا اج میں تیرے کول آئی ہاں مینوں پتہ ہے میرے پیر تے اوکھا ویلا ہے پیرا جدوں اوکھا ویلا ہوے صدقہ لئیے رب بلاوان ٹال رہے دی زینب اس ویلے میدان کربلا کے اندر تو کیڑا صدقہ لے گی اے پوچھے جو اور محمد نو کر کے عرض کی تھی میں حسین میرا میں تیری راہ تے اے قربان کروان واسطے رب دی بارگاہ سجدہ دے گیا سبحان اللہ اے صدقہ اس صدقے کو قبول کر دو قربان جاواں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھاں وچ آنسو آئے اس ویلے اور محمد تیار ہوئے چھپی ایک چادر آپ کے گھر کے اندر خیمے کے اندر ایک چادر پڑی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چادر کے دو ٹکڑے کر کے نا ایک ٹکڑا چادر دا امام اور محمد اور کے سر تے بھیجیا پگڑی بنی دوسرے بچے نے سر تے بنیا حضرت امام حسین آپ کہنے لگے کہ بہن میرا دل سلام کر رہی ہو میں چاہاں تیری گود خالی ہو جاوے بہنا دی گود خالی پیر نہیں ہو دیکھ سکتے بہنا نال پیر بڑائی پیار کرے زینب مینوں تیرے نال بڑی پیار ہے پر میں نہیں چاہتا تیری گود خالی ہو جائے جویں میں نہیں چاہتا ایویں میرا نانا مصطفیٰ آپ کی خدمت کے اندر ایک مرتبہ جبرائیل آئے ایک پاسے حسین ایک پاسے قاسم اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل کے خدمت پیغام دے دیا اے جبرائیل جا میرے محبوب کو جا کے کہہ کہ زیادہ عظیم شے لگتی ہے میری راہ پہ قربان کر دے ایک میں واپس لینا چاہتا پر اے سیدہ زینب میرے نانا مصطفیٰ نے نا میرے قربان نہیں اپنے بیٹے قاسم رب دی بارگاہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا ہے فرمایا کہ سیدہ زینب دل مکین اسلام میں تیری گود خالی نہیں دیکھ سکتا لیکن اور محمد کہنے لگے کہ جس ویلے حضرت اور محمد تیار ہوئے تیاری کر کے آپ میدان کربلا جا سکے میدان کربلا کے قریب مجھے آواز کی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شے
خوفیاں واسطے جہنم کیتا ایک روایت سے ہوتا ہے کہ محمد خاتم میں چھوٹیاں دیا گیا ایک روایت ہوتا ہے کہ ندیاں تلواراں دیا گیا اور جب گئے پھر علی نے خون نے خوفیاں یزیدیاں واسطے جہنم کیتا ایک ایک کر کے واسطے جہنم کرتے رہے اور دھمکایا ہمارا کو پتہ نہیں اسی علی دے پوترے اسی علی دے پوترے گیا تیرا ایتھے آ جانا ہے کبھی خالی گیا نہیں 72 ٹن امام علی خان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کربلا شہید کرا کے اس قرآن کی حفاظت کر لی اور ایک دن یاد رکھو اگر امام حسین میدان کربلا میں نہ ڈالے آج اسی دن میں اس نتوجہ کی مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے اگر میدان کربلا میں حسین اپنے 72 کا شہید نہ کرواتے اس دین کو کوئی شاید منظر والا نہ ملنا اگر حسین میدان کربلا میں اپنا ساتھ گزار نہ کرواتے شاید سب نماز نصیب نہ ہوتی اگر حسین جیسے بھی لوگ چڑھتے قرآن نہ پڑھتا سال پتہ نہ لگتا قرآن کی عظمت ہے سبحان اللہ اگر قرآن کی عظمت ہے حسین کی عظمت ہے میدان کربلا والے ہے راکی قدر اب تم کے کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اہل بیت ہر رجس کو پاک میں کوئی گمان بھی نہ کرے اہل بیت کے مقدم کے ایگا وچ کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کفر نواشد روایا ایگا مقدم کو ایسا خیال نہ کرے خیال کرے گا میں سارے آواز ضائع کر دیا گا اور جڑا اچھا ارادہ رکھے گا قیامت والے دن حسین بازو کو پکڑ کے جنت میں داخل فرمائیں گے اللہ کی پاک بارے میں دعائیں اللہ سانو سارے پنج وقت کا نمازی بنائے ایک نماز پڑھیے کہ حسین نے میدان کربلا ایک نماز پڑھیے ایک نماز پڑھیے کہ علی اکبر نے نماز پڑھیے ایک نماز پڑھیے جی علی اصغر نے اس جگہ میں میدان کربلا اپنی جان کا گزرنا پیش کر کے دسیا اوے جڑا حسین کے نام سے مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں تا قیامت تک وہ خیال کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اللہ تمہاری وتعالی سب لوگ اللہ تمہاری وتعالی سب کی بخشش و مغفرت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین